السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه۔ سامعین محترم، بھائیو، ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ امام شاطبی علیہ الرحمہ کے مختصر حالات زندگی آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور شاطبی کے چند قوانین آپ کو بتائے تھے۔ شاطبی کا نام کیا تھا؟ حرز الامانی و وجہ التہانی آپ کو بتایا تھا۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قراء کرام نے جن شروط کے ساتھ قرآن کی قراءات کو نقل کیا ہے وہ کون سی شرائط ہیں، اور کچھ زیادہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آئے ذرا سب سے اہم ترین رکن جو قراء کرام نے اس فن کے اندر جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا ہے، سب سے اہم ترین رکن یہ ہے کہ قراء کرام جس قرات کو بھی نقل کرتے ہیں اپنی روایت سے، سب سے اہم ترین اس میں رکن یہ ہوتا ہے کہ وہ روایتی لحاظ سے متواتر ہو، کہ وہ متواتر ہر زمانہ میں، ہر دور میں اس قرات کو، روایت کو پڑھایا جاتا ہو متواتر انداز سے، یعنی اتنی بڑی جماعت اس کو پڑھائے کہ اس کا انکار کرنا عادتاً محال ہو، ناممکن ہو۔ تو اس روایتی لحاظ سے قرات کو روایت کرنے میں وہ قرات کیا ہو؟ متواتر ہو۔ دوسری شرط جو قراء کرام نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرات یا روایت عثمانی رسم الخط کے موافق ہو، یعنی کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف لکھوائے تھے، 7 مصحف لکھوائے تھے، کچھ شام میں بھیج دیا، کچھ جناب فلاں کوفہ میں بھیج دیا، تو اس طرح جو ہے نا کچھ بصرہ میں بھیج دیا، اس طرح جو 7 مصحف لکھوائے تھے ان مصحف میں سے کسی ایک کے موافق ہونی چاہیے، یہ ایک دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عربیت میں صرفی اور نحوی قواعد پر منطبق ہو، یعنی کہ وہ قرات میں جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ صرف میں، نحو میں، صرفی نحوی لحاظ سے قرآن عربیت کے اندر وہ الفاظ پائے جاتے ہوں، عربی کے اندر وہ الفاظ استعمال ہوتے ہوں۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، جو بھی قرات اور روایت، قرات یا روایت آئے گی جس کو قراء کرام یا راوی نقل کرے گا وہ ان 3 شرطوں کے موافق ہوگی۔ تو یہ نا ہمارے اس طریق کے اندر 7 امام ہوتے ہیں، اور ان کو اس طریق کے اندر قاری کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے 2 شاگرد ہیں، ہر ایک امام کے 2 شاگرد ہیں، ان کو اس طریق میں راوی کہا جاتا ہے، قاری اور راوی۔ امام نافع ہیں، ان کو قاری کہا جائے گا اس طریق کے اندر، یعنی قرات کے طریق کے اندر، اور امام نافع علیہ الرحمہ کے جو 2 شاگرد ہیں، سب سے پہلے امام قالون اور امام ورش علیہ الرحمہ، ان کو راوی کہا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام شاطبی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کے اندر رموز استعمال کیے ہیں۔ رموز اشارے کو کہتے ہیں، اور رمز جو ہوتا ہے یہ جناب اشارے کے لیے آتی ہے۔ تو امام شاطبی علیہ الرحمہ نے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے شعروں کے اندر لکھی ہے، اور شعروں کے اندر جو ہے معاملات، جو باتیں ہوتی ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں، تو امام شاطبی علیہ الرحمہ نے ان بعض قراء کے ان کے اوپر جو ہے نا رموز مقرر کر دیے ہیں۔ تو امام نافع علیہ الرحمہ کی انہوں نے رمز مقرر کی ہے الف، اور تو جیسے امام قالون کی با ہے اور امام برش کی جیم ہے۔ تو اس لحاظ سے امام شاطبی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر جن رموز کا استعمال کیا ہے وہ 2 طرح کی ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو رموز انفرادی اور دوسری رموز اجتماعی۔ رموز انفرادی اس کو کہتے ہیں رموز منفرد۔ رمز منفرد یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہوگا اور اس سے راوی بھی یا قاری بھی ایک ہی مراد ہوگا، جیسے الف سے امام نافع اور با سے امام قالون اور جیم سے امام ورش، اور اس طرح جو ہے نا ابج، دہز، حتی، کلم، نسا، فرزق، رسد، اس حساب سے امام شاطبی علیہ الرحمہ نے ان کی جو ہے وہ ان کے ناموں پر، ان کی ذات پر جو ہے رموز استعمال کیے ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے رموز اجتماعی۔
تو اس کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، رموز اجتماعی کی دو قسمیں ہیں۔ تو رموز اجتماعی کی پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ تو ایک ہوگا، حرف ایک ہوگا لیکن راوی زیادہ مراد ہوں گے، حرف ایک ہوگا راوی زیادہ مراد ہوں گے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ حرف بھی زیادہ ہوں گے اور راوی بھی زیادہ مراد ہوں گے۔ تو حرف ایک ہوگا راوی زیادہ مراد ہوں گے، تو اس کی مثال یہ ہے، امام شاطبی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر سال آتے ہیں، سا، تو اس سے مراد کوفیون ہوتا ہے، عاصم حمزہ کسائی۔ تو حرف تو ایک ہے لیکن اس کے اندر راوی زیادہ مراد ہے، قراء کرام زیادہ مراد ہیں۔ اور جو رموز اجتماعی کی دوسری قسم ہے کہ حرف بھی زیادہ ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ قاری بھی زیادہ مراد ہوں، تو اس کی مثال کیا ہے کہ امام شاطبی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر بولتے ہیں صحبہ، صحبہ کی رمز بولتے ہیں تو اس سے کیوں مراد ہوتے ہیں شعبہ حمزہ کسائی، تو صحاب بولتے ہیں تو حفص حمزہ کسائی مراد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا رموز کا استعمال کیا امام شاطبی علیہ الرحمہ نے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ امام شاطبی علیہ الرحمہ کے چند جو شاگرد ہیں، مشہور شاگرد ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو دو تین ہیں تو ان کے نام ذرا نوٹ کر لیں۔ امام شاطبی علیہ الرحمہ کے جو شاگرد ہیں وہ امام ابن حاجب ہیں، جنہوں نے کافیہ لکھی ہے، یعنی صاحب کافیہ جو ہیں وہ امام شاطبی کے شاگرد ہیں۔ اور کافیہ جو ہے نا وہ نحویوں کو پتہ ہے کہ یہ شاطبیہ کافیہ جو کتاب ہے یہ بہت ہی علمی کتاب ہے، نحو کے اندر اس کو بہت معتبر مانا جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ بھی امام شاطبی کے شاگرد ہیں، اور امام قرطبی علیہ الرحمہ بھی یہ بھی امام شاطبی کے شاگرد ہیں۔ اور شاطبیہ کے اندر امام شاطبی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے حصے کیے ہیں، اور وہ امام شاطبی علیہ الرحمہ نے 5 حصے کیے ہیں۔ امام شاطبی نے 5 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ مقدمہ ہے، اور دوسرا حصہ اصول ہے، تیسرا حصہ فروش ہے، اور چوتھا جو ہے وہ باب التکبیر انہوں نے باندھا ہے، اور 5واں ہے باب المخارج والحروف، باب المخارج الحروف والصفات، حروف کے مخارج اور صفات کا بیان۔ یہ 5 حصے کیے ہیں امام شاطبی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حرز الامانی و وجہ التہانی کے۔ تو امام شاطبی علیہ الرحمہ کی اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں، امام شاطبی علیہ الرحمہ کی اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں، تو اس سے یہ زیادہ سے 50 سے بھی زائد شروحات ہیں۔ تو ان جس کتاب کی زیادہ شروحات ہوں اس کتاب کا زیادہ معتبر ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کتاب کی زیادہ شروحات ہوتی ہیں اس کتاب کو معتبر قرار دینے کے لیے یہی چیز کافی ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس علم کے اندر سب سے زیادہ معتبر ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ شروحات ہیں، کیونکہ شروحات اسی کتاب کے لیے لکھی جاتی ہیں کہ جن کتاب کے اندر کوئی شبہ پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بات ہے جو واضح نہیں ہو رہی، امام شاطبی علیہ الرحمہ اس کو مختصر کر کے چلے گئے ہیں، تو اس بات کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کے لیے شروحات لکھی جاتی ہیں، شرح لکھی جاتی ہے۔ تو اس جو ہے نا وہ بات کو واضح کرنے کے لیے کہ امام شاطبی علیہ الرحمہ کی یہ جو ہے نا شاطبی کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اب آہستہ انشاءاللہ اگلے لیکچروں میں ہم آپ کو شاطبی کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی بھی لغت کے مطابق بتائیں گے، اور انشاءاللہ باللہ التوفیق ہم جو امام شاطبی علیہ الرحمہ نے مختصر بات کی ہے ہم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور دین کے کاموں میں ہم سب کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔